بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر زبان, مسٹر حمزہ اقبال صاحب, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل آف یو. جشن آزادی آپ سب کو مبارک. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, 14 August is just a calendar date for the rest of the world, but for all of us it has special significance as we got freedom from colonial regime and Hindu subjugation. Independence was not easy. It came with a heavy cost of human lives and involving centuries of struggle by our elders and forefathers. We should never forget those sacrifices and do our part with honesty and dedication. In whichever capacity we are, in whatever profession we are, we should not criticize and correct others. Rather we should be critical of our own actions, our own conduct, our own behavior. I think that is the best way to pay homage to sacrifices of our elder, and that is the essence of today's celebration. Yesterday I was going through the speeches of our great leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. I came across his address to the first Constituent Assembly. And he said, and I will reproduce for you, you are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting in the days where there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. He said, we are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizen of one state. اگر یہ دیکھیں تو یہ کرکس ہے ایک اسٹیٹ نیشن کا جو کہ ہمارے قائد نے ایٹ دی اسٹارٹ ہمیں دیا تھا. انفارچونیٹلی ہم اس کو بھول گئے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں, ریلیجس ڈیوائڈ ہے, سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے. ہم اگر اس اصول کو اپنا لیتے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, یہ موٹو تھا ہمارے گریٹ لیڈر who was visionary, or he was very clear in his mind as to how the state has to be run. اور انہوں نے جو یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن اسی آرڈر میں دیا تھا جس آرڈر میں یہاں پہ رکھا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے بڑے لرنڈ فورم پہ بھی سنا ہے کہ لوگوں نے اس کو فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن بنا لیا ہے, اور فیتھ کے ڈفرینٹ میننگز اخذ کیے جاتے ہیں. ویراز کہ قائد اعظم کا جو مقصد تھا وہ بڑا کلیئر تھا. واٹ ہی مینٹ فرام یونٹی, کہ یونائٹیڈ رہو گے تو آپ پروگرس کرو گے, آپ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکے گا, یو ول ڈیولپ ایز اے نیشن. اور فیتھ کا قائد کا مقصد یہ تھا کہ اپنی ایبلٹیز میں بلیو کرو, اپنے اوپر بلیو کرو, اینڈ بلیو ان دی فیوچر آف پاکستان. اگر یہ آپ کرو گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور نیشنز میں اپنا مقام بنائے گا. اور تیسری چیز جو ڈسپلن ہے, انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی کے اندر ڈسپلن اور آرڈر ہونا چاہیے, اور ہم لوگوں کو ایز اے سوسائٹی ایک سیٹ آف رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے. دیٹ از دی اونلی وے وی کین پروگرس اینڈ ڈیولپ ایز اے نیشن. اگر ہم جیناز کی جو گولڈن پرنسپل آف یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن ہم ریلیجیسلی فالو کریں تو ڈیفینیٹلی وی ہیو اے برائٹر فیوچر اینڈ پراسپیکٹ
for our country. میں اتنا ہی بولوں گا، لیکن میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے مسٹر ذیشان اور اس کی ٹیم کو اپریشیٹ کروں گا، جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے، سیلیبریشن کے لیے اتنی پلاننگ کی، کوآرڈینیشن کی اور اس کو موسٹ بفٹنگ وے میں کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں تمام ڈپارٹمنٹس کو، اسپیشلی ان کے ایچ او ڈیز کو اور ان کی ٹیمز کو، میں نے تو ابھی چکر نہیں لگایا، جو ٹیم نے چکر لگایا ہے، گراؤنڈ کیا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹس کا، آپ لوگوں نے اتنا اسکلفلی، استھیٹیکلی ڈیکوریٹ کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹس کو. ریئلی ہیٹس آف ٹو یو، اسپیشل اپریسیشن فرام یو. اور ججز جو بھی تھے وہ میرے پاس آئے، تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ آن پوزیشن، چونکہ سب نے بہت محنت کی تھی اور بہت اچھا سجایا ہوا تھا. لیکن وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں پوزیشن ایوارڈ کرنی ہوتی ہیں، تو انہوں نے ود ہیوی آرٹ پوزیشن تو دی ہیں، لیکن ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یو آل آر نمبر ون. اور آپ سب لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت اچھے طریقے سے کیا. یو آل آر دی ونرس. At the end, I thank you all for being here and part of this celebration. Thank you all, ladies and gentlemen.